اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی میزبان کرن رضوی قائم ٹی وی کراچی سے پروگرام ڈاکٹر ثروت عسکری کے ساتھ یہاں موجود ہوں، اور میرے ساتھ مہمان خصوصی ہیں معروف مذہبی اسکالر، شاعر اہل بیت اور میڈیا اینکر پرسن ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جوانان جنت امام حسن امام حسین کی والدہ ہیں، ان کی مناسبت سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ آپ ہمیں بی بی کی ازواجی زندگی کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کرن، آپ کی خدمت میں، آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے قائم ٹی وی کے ناظرین جہاں جہاں پر پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے ان سب کو میں سلام بھی عرض کرتی ہوں، اور ساتھ میں شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتی ہوں، اور دعا کرے کہ بارگاہ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا میں اسے قبولیت کا درجہ ملے۔ میں آج کے اس پروگرام کی ابتدا بھی اپنے ہی ایک کلام سے کرنا چاہتی ہوں کہ جب فاطمہ کی نظریں عنایات ہو گئی، جب فاطمہ کی نظریں عنایات ہو گئی، ہم بے کسوں پہ کیسی کرامات ہو گئی۔ حسنین کریمین کی مادر کی عطا ہو، یا رب تیرے حضور حکایات ہو گئی، اور مجھ پر کرم رسول کی بیٹی کا ہو گیا، یوں دور زندگی سے عداوات ہو گئی۔ اور جب ذکر میں نے حضرت شبیر کا کیا، کیسی کہاں کی کس کی شکایات ہو گئی۔ اور شہزادی کونین کے اس ذکر کے صدقے، مقطع عرض ہے کہ شہزادی کونین کے اس ذکر کے صدقے ثروت کی تم پہ کیسی عنایات ہو گئی۔ جب فاطمہ کی نظر عنایات ہو گئی، ہم بے کسوں پہ کیسی کرامات ہو گئی۔ شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، ظاہر ہے آپ راضیہ ہیں، آپ مرضیہ ہیں، آپ طاہرہ ہیں، آپ مطہرہ ہیں، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ عابدہ ہیں۔ شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ایک ایسی عظیم شخصیت ہے جو کہ 1400 برس سے ہمارے فکر و نظر کو خیرہ کیے دیتی ہے۔ لیکن کیونکہ آپ نے یہ سوال مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے پوچھا، تو میں بھی اسی ضمن میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جب کسی نے ایک مرتبہ امیر المومنین، شیر خدا، امیر عرب، مولا کائنات، مولا متقیان، امام المتقین، سید الوسیعین، شیر خدا، امیر عرب، اسد اللہ الغالب، مطلوب کل طالب، علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا کہ فاطمہ کیسی زوجہ تھیں، تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جنت کا وہ پھول تھیں جس سے میرے گھر کے در و دیوار مہکتے تھے۔ اس کے بعد مولا کائنات نے فرمایا کہ فاطمہ جنت کا وہ چراغ تھیں جس سے میرے گھر کے در و دیوار جگمگاتے تھے۔ فاطمہ کے حسن عمل نے میرے گھر کو جنت نظیر بنا دیا تھا، اس لیے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی ایک مجاہد کی زندگی تھی، اسلام کی ایک فدائی کی زندگی تھی، اسلام کی ایک سپاہی کی زندگی تھی، اور مرد مجاہد، اسلام کا سپاہی کبھی بھی کارزار جنگ میں اگلے مورچوں پر اس وقت تک نہیں لڑ سکتا جب تک کہ وہ گھر کی جانب سے بے فکر نہ ہو۔ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے گھر کی جانب سے اس قدر مطمئن، اس قدر پرسکون، اس قدر بے فکر رکھا تھا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کہ مولا کائنات کئی ہفتوں کے لیے، بلکہ کئی مہینوں کے لیے جنگوں پر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور یہاں پر شہزادی کونین کا اسباب زندگی چلتا رہتا تھا، اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے گھرانے کو اتنے بہترین طریقے سے رواں دواں رکھتی تھی۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کی شادی ہوئی تو اس وقت جناب فاطمہ بنت اسد حیات تھیں۔ اچھا، سب کو معلوم ہے کہ طالب جنگ بدر کے بعد لاپتہ ہو گئے تھے، عقیل کثیر العیال تھے، جعفر جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے، علی چھوٹے بیٹے تھے، اور قرینہ قیاس بھی یہی ہے کہ ماؤں کو چھوٹے بیٹوں سے کچھ زیادہ ہی لگاؤ اور محبت ہوا کرتا ہے، تو شہزادی فاطمہ بنت اسد ملکہ امامت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ جب شہزادی کونین بیاہ کر اس گھر میں آئیں تو جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنے جو معمولات زندگی تھے ان کو تقسیم کر لیا، یعنی ملکہ امامت جناب فاطمہ بنت اسد نے فرمایا کہ گھر کے باہر کے کام میری ذمہ داری ہے اور گھر کے اندر کے کام شہزادی کونین کی ذمہ داری۔ اب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے
شکر خدا ادا کیا، سجدہ شکر بجا لائیں کہ میں گھر کے اندر کے کاموں میں مصروف اور مشغول ہوں۔ اور فاطمہ بنت اسد ظاہر ملنا ملانا ہوتا تھا، دوستیاں تھیں، رشتہ داریاں تھیں، قرابت داریاں تھیں، اہل مدینہ تھے، اسلام کی خدمت تھی، تو جو گھر کے باہر کے کام تھے، سودا سلف لا کے دینا، ان تمام کاموں کو جناب فاطمہ بنت اسد نے سنبھال لیا، اور گھر کے اندر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا موجود تھیں۔ تو یہ ایک ہمیں بڑا خوبصورت امتزاج نظر آتا ہے ایک گھرانے کے اندر، کہ اگر ایک بہو چاہے تو کس طریقے سے اپنے حسن عمل سے اپنے گھر کو جنت نظیر بنا سکتی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ شہزادی کونین کا ایک عجب انداز تھا۔ دیکھیں، میں ہمیشہ عرض کیا کرتی ہوں کہ یہ دونوں افراد ملکوتی افراد تھے، آسمانی افراد تھے، نوری افراد تھے، معصوم افراد تھے، لیکن اس کے باوجود زندگی ایسے گزار رہے ہیں مدینے والوں کے درمیان میں، تاکہ نہ صرف یہ کہ مدینے والوں کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے رہتی دنیا تک کے واسطے، 1400 برس بعد جب ہمارے لیے تو رہتی دنیا تک کے واسطے سب کے لیے نمونہ عمل ہے۔ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا اپنے شوہر کے لیے مجسم اطاعت گزار تھیں، ایسی اطاعت گزار تھیں کہ جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کا آخری وقت آیا اور مولا کائنات گھر میں تشریف لائے، تو آپ نے دیکھا کہ فاطمہ الزہرا ایک ساتھ کئی کاموں میں مشغول ہیں، یعنی بچوں کے نہلانے کا پانی بھی گرم ہو رہا ہے، دوسری جانب کھانا بھی تیار ہو رہا ہے، تیسری جانب گھر کی صفائی میں بھی مشغول ہے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ بنت رسول، کیا آج آپ کی طبیعت پہ کچھ افاقہ ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ بابا کی شہادت کے بعد جناب فاطمہ الزہرا گریہ کیا کرتی تھیں، پہلو بھی شکستہ تھا، اور فاطمہ الزہرا کے لیے مشکل تھا کہ وہ گھر کے کاروبار زندگی میں مشغول ہوتی، مگر جب مولا کائنات نے فرمایا تو شہزادی کونین نے فرمایا، کہا کہ یا ابو الحسن آئیے بیٹھ جائیے، میں چند باتیں کرنا چاہتی ہوں اور میری ان باتوں کو سماعت فرما لیجئے۔ میں قائم ٹی وی کے زیر تحت تمام ناظرین سے کہنا چاہتی ہوں کہ اس گفتگو کو غور سے سنیے گا، یہ عام گفتگو نہیں ہے، یہ عام جیسے شوہر اور زوجین کی، شوہر اور بیوی کی آپس میں گفتگو ہوا کرتی ہے، یہ ویسی گفتگو نہیں ہے، یہ بڑی عظیم گفتگو ہے، اس لیے کہ ایک جانب امام المتقین ہے، سید الوسیعین ہے، دوسری جانب سیدۃ النساء العالمین ہے، اور یہ بیٹھ گئے ایک مقام پر، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہنا شروع کیا، کہا کہ یا علی مرتضیٰ، سیدہ کی زندگی کا آخری دن آ گیا، یا علی مرتضیٰ آپ گواہ رہیے گا کہ فاطمہ نے آپ کے گھر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، فاطمہ نے کبھی آپ کے گھر میں خیانت نہیں کی۔ دیکھیں، یہ دو ایسے نقطے ہیں۔ شہزادی کونین تو معصومہ تھیں، وہ تو رسول کی پیاری بیٹی تھیں، تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے تو کسی صورت سے جس کے لیے تطہیر کی آیت نازل ہو چکی ہو ہم سوچ ہی نہیں سکتے ہیں، لیکن کونین کی، کائنات کی عورتوں کے واسطے، بالخصوص کنیزہ نے جناب سیدہ کے واسطے، فاطمہ الزہرا نے یہ ایک ایسا نقطہ دے دیا کہ جس کے اوپر آج کی عورت سوچ سکتی ہے، غور و فکر کر سکتی ہے۔ اگر عورت اپنے شوہر کے گھر میں جھوٹ بولتی ہے، اگر عورت اپنے شوہر کے گھر میں خیانت کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہزادی کونین کی کنیز ہی نہیں ہے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے۔ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ میں آپ کی میزبان کرن رضوی، قائم ٹی وی کراچی سے پروگرام ڈاکٹر سرورت عسکری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں، اور میرے ساتھ حاضر ہیں مہمان خصوصی مشہور و معروف مذہبی اسکالر، میڈیا اینکر پرسن اور شاعر اہل بیت ڈاکٹر سرورت عسکری صاحبہ۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، ہم وقفے سے جانے سے پہلے بی بی سید سلام اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیے۔ وقفے پہ جانے سے پہلے جو میں آخری جملے شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے عرض کر رہی تھی، میں وہیں سے چاہتی ہوں کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مابین گفتگو ہوئی، اور یہاں پر صرف شہزادی کونین کی ان جملوں کو میں نہیں دہراؤں گی، بلکہ ساتھ میں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ان جملوں کو بھی آگے بڑھاؤں گی، کہ جس میں مولا کائنات نے فرمایا کہ اے بنت رسول، میں دیکھا کرتا تھا کہ آپ گھر میں اتنی چکی پیستی تھیں،
کہ چکی پیستے پیستے آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے اور وہ چھالے ہاتھوں میں پھٹ جایا کرتے تھے۔ اے بنت رسول، یہ ایک سپاسی عقیدت ہے، یہ ایک نذرانہ عقیدت ہے۔ ایک مرد جو کہ خود امام المتقین ہو اپنی زوجہ کی خدمات کا اعتراف کر رہا ہے، یہ بڑی قیمتی گفتگو ہے، کیونکہ ہمارے یہاں آج کے اس معاشرے میں جب عورت گھر کے کاموں کو کرتی ہے تو لوگ اسے اپنا حق جانتے ہیں، اس کے فرائض جانتے ہیں، لیکن مرد اگر تھوڑا سا صلاح دے، تھوڑی سی اس کی خدمات کا اعتراف کر لے تو عورت کے اندر ایک نئی زندگی اس کے کاموں میں پڑ جاتی ہے، ایک ہمت ملتی ہے، ہمت مل جاتی ہے۔ بہرحال یہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور بی بی سیدہ کی زندگی کا آخری دن ہے۔ یہ چند جملے میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیے اور اس کے بعد مولا کائنات مسجد کی جانب تشریف لے چلے، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اسماء بنت امیس، اسماء بنت امیس کون ہے؟ جو کہ رشتے میں جناب فاطمہ زہرا کی جٹھانی ہوتی ہیں، جناب جعفر طیار کی زوجہ ہیں۔ جنگ موطا میں جناب جعفر طیار کی شہادت ہو گئی تھی، اور اسماء بنت امیس اس وقت گھر میں موجود ہیں، اور فضہ موجود ہیں جو کہ گھر کی کنیز ہیں۔ اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا، کہا کہ عرب کا جو دستور ہے کہ عورتوں کو جب لے کے جاتے ہیں ان کے اوپر چادر ڈال کر تو ان کے جسم کے خد و خال نمایاں ہوتے ہیں۔ فاطمہ چاہتی ہے کہ میرے خد و خال نمایاں نہ ہو، میرا قد و قامت نمایاں نہ ہو، تو فضہ نے جو تابوت آج مروج ہے ہم لوگوں کے درمیان میں، اس تابوت کی ایک شکل بنائی۔ کہا کہ میں حبش سے آئی ہوں تو حبش میں اس طریقے سے مردوں کو لے کے جایا کرتے ہیں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ رحلت پیغمبر کے بعد پہلی مرتبہ کسی نے شہزادی کونین کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھی تھی، وہ خوش ہوئیں اور کہا کہ ہاں فضہ یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے کسی کو اندازہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حجرے میں تشریف لے گئیں۔ حجرے میں تشریف لے جاتے ہوئے شہزادی کونین نے فرمایا، کہا کہ اے فضہ، جب تک آواز تسبیح آتی رہے تب تک سمجھنا فاطمہ دنیا میں موجود ہے، اور جب آواز تسبیح و تحلیل آنی بند ہو جائے تو سمجھنا فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جناب شہزادی کونین نے اپنے حجرے کے دروازے کو بند کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئیں۔ فاطمہ اسماء بنت امیس اور فضہ کہتی ہیں کہ جب تک آواز عبادت آتی رہے ہمارے دل کو یقین تھا، ہمارے دل کو ایک ڈھارس تھی کہ بی بی دنیا میں موجود ہے، لیکن آواز عبادت آنی بند ہو گئی۔ اور تقریباً یہی وہ وقت تھا کہ جب امام حسن اور امام حسین گھر میں داخل ہوئے اور چاہتے تھے کہ ان کی عادت تھی کہ وہ آتے ہی سیدھے ماں کے حجرے میں جاتے تھے، لیکن آج فضہ نے ان بچوں کو تھام لیا، کہا کہ بیٹا پہلے کھانا کھا لو اس کے بعد حجرے میں جانا۔ تو حسنین نے کمال معصومیت سے پوچھا، کہا کہ فضہ کبھی ہمیں ماں کے بغیر کھانا کھاتے ہوئے دیکھا؟ اور اس کے بعد حجرے میں تشریف لے گئے۔ اب جب حجرے میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ مادر گرامی اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ بس اب روتے ہوئے نکلے حجرے سے اور گھر سے نکلے مسجد کی جانب چلے، اور مسجد میں جا کر مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو خبر دی کہ بابا خبر لیجئے ہم بن ماں کے ہو گئے۔ بس اس کے بعد روایت یہ کہتی ہے کہ مولا کائنات گھر میں تشریف لائے اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا غسل و کفن شروع ہوا۔ فاطمہ الزہرا کا جنازہ تیار ہو گیا۔ ہمارے یہاں یہی کہا جاتا ہے کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو اسے جلدی کرو قبرستان کی جانب لے جانے میں، مگر فاطمہ زہرا کی وصیت آڑے آ گئی۔ شہزادی کونین نے فرمایا تھا کہ میرے جنازے پہ دشمنوں کو آنے نہ دیا جائے، ان کو نہ آنے دیا جائے کہ جنہوں نے پہلو فاطمہ پر جلتا ہوا دروازہ گرایا، محسن کی شہادت ہوئی، فاطمہ زہرا کے پسلیوں کو توڑا گیا، شکستہ پہلو ہوا۔ اب تاریخ نے مجھے یہی منظر دکھایا کہ مدینہ کا ٹوٹا ہوا مٹی کا گھر ہے اور اس میں فاطمہ زہرا کا حجرہ عبادت ہے، اور اس میں کفن میں لپٹی ہوئی شہزادی کونین کی میت رکھی ہوئی ہے، ایک دیا جل رہا ہے اور رات کے اندھیرے کا انتظار ہے۔ اور جب رات کا اندھیرا، کرن آپ بھی ایک بیٹی ہیں، میں بھی ایک بیٹی ہوں، آئیے میں اور آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ کیا بیٹیاں والدین کی کوئی تکلیف، بالخصوص ماؤں کی کوئی تکلیف دیکھ سکتی ہیں؟ نہیں دیکھ سکتی۔ یہاں پر میں سلام پیش کرنا چاہتی ہوں جناب زینب اور بی بی ام کلثوم کو کہ سامنے کفن میں لپٹی ہوئی میت رکھی ہوئی ہے، مگر یہ دونوں بیویاں
زوروں سے اس لیے گریہ نہیں کرتی ہیں، بابا سے بلند گریہ اس لیے نہیں کرتی ہیں کہ دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے۔ ابھی ہمسائے آواز سن کے گھر میں آ جائیں گے، اور ماں کی وصیت تھی کہ میرے جنازے پہ دشمنوں کو آنے نہ دیجیے گا، جنہوں نے مجھے ستایا، جنہوں نے مجھے رلایا۔ اور یہاں تک کہ جب رات کا گھپ اندھیرا نمودار ہو گیا تو مولا کائنات نے آواز دی کہ آؤ حسن، آ کے ماں کا آخری دیدار کر لو، آؤ حسین ماں کا آخری دیدار کر لو، آؤ زینب آ کے ماں کا آخری دیدار کر لو، آؤ ام کلثوم آ کے ماں کا آخری دیدار کر لو۔ حسن آگے بڑھے، زینب آگے بڑھی، ام کلثوم آگے بڑھی، مگر حسین آگے نہ بڑھا، حسین آگے نہ بڑھے۔ مولا نے پوچھا کہ حسین تمہیں معلوم ہے کہ ماں جو اب گھر سے گئی تو لوٹ کے کبھی نہ آئے گی؟ تو حسین نے فرمایا، کہا کہ بابا جان ہمیشہ اماں آواز دے کے بلایا کرتی تھی مجھے۔ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ماں اب اس دنیا سے رخصت ہو گئی، کہا کہ اماں آواز دے کے بلائیں گی۔ اور بس یہ یہاں پر ماں کی محبت نظر آتی ہے کہ سیدہ کے بندے کفن ٹوٹ گئے، بی بی کے دونوں ہاتھ بلند ہوئے اور کہا کہ آؤ میرے حسین میرے سینے سے لپٹ جاؤ۔ اور امام علی مقام نے ماں کی کفن میں لپٹی ہوئی میت ہے اور اس سے لپٹ کے گریہ کرنا شروع کیا۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ آسمان سے آواز آئی کہ یا علی علیحدہ کیجئے حسین کو فاطمہ سے کہ حسین کا رونا ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ بس اس مقام پر میں اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ آج حسین کا رونا آسمان والوں سے نہیں دیکھا جاتا، کل یہی حسین ہوگا، تیروں پہ معلق ہوگا، شمر سینے پہ سوار ہوگا۔ اور یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ماں کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو کیا اختیار، کیا قدرت دی تھی کہ فاطمہ کے بندے کفن ٹوٹ گئے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ یقیناً امام علی مقام نے کیسے فاطمہ زہرا کو اپنی والدہ کو رخصت کیا ہوگا اور کیسے مولا کائنات نے جنازے سے اپنے بچوں کو دور ہٹایا ہوگا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جنازے کو مولا کائنات لے کر جنت البقیع کی جانب چلے۔ 9 افراد یا 11 افراد، 2 روایتیں ہیں کہ جو جنازے میں موجود تھے، یعنی سلمان تھے، ابو ذر تھے، جو قریبی اصحاب رسول تھے، وہ جنازے میں موجود تھے اور یہ جنازہ لے کر چلے۔ جب جنازہ لے کے جنت البقیع کی جانب جا رہے تھے تو پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز آئی، ایسے رونے کی آواز آئی جیسے کوئی چھوٹی سی بچی پیچھے روتی ہوئی چلی آ رہی ہو۔ اب جو مولا کائنات نے مڑ کر دیکھا تو زینب کم سن ہے، سر پر ایک سیاہ چادر ڈالے ہوئے گریہ کرتی ہوئی روتی ہوئی آ رہی ہیں، یا اماں یا اماں کہتی ہوئی۔ بس مولا کائنات علی مرتضیٰ رک گئے، زینب کو سینے سے لگا لیا، زینب کے سر پہ چادر کو درست کیا اور امام حسن مجتبیٰ کو بلایا، کہا کہ بیٹا جاؤ بہن کو گھر میں چھوڑ کر آؤ۔ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جناب زینب کبریٰ کو لے کر آئے گھر میں چھوڑنے کے لیے۔ اسی وقت پہ دوبارہ یاد آتی ہے کربلا، اس لیے کہ وہ کربلا کے جہاں پر سکینہ کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، سکینہ کے کانوں سے خون بہہ رہا تھا، سکینہ کے رخساروں پر تماچے لگے تھے، سکینہ مقتل میں گریہ کرتی ہوئی پھر رہی تھی، مگر علی جیسا باپ نہ تھا، حسن جیسا بھائی نہ تھا کہ جو سکینہ کو ان کے گھر میں پہنچا کر آتا۔ لیکن گھر کہاں تھا؟ کربلا میں تو خیمے بھی جل چکے تھے، کربلا میں تو خیموں میں آگ بھی لگ چکی تھی، اور کربلا میں لشکر یزید نے اہل بیت اطہار کے اوپر مظالم کی انتہا کر دی تھی۔ بہت شکریہ آقا، ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہمیں پروگرام میں تشریف لائیں۔ اور معزز سامعین، ملتے ہیں ہم اپنے اگلے پروگرام میں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کردار پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ان کے جیسا بنا دے، اور ہم مولا علی کی اس دعا سے توسل کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔